بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کی غرض سے انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، اور برکت والا اور سارے جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح سے خانہ کعبہ کی دیواریں بہہ گئی تھیں اور صرف بنیادیں باقی رہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی تعمیر کی اور کیا کیا دعائیں کی۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی دعائیں کی وہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے مختلف روایات درج ہیں۔ کچھ موقع پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیرات اب تک 11 مرتبہ ہوئیں، جن میں نئے سرے سے 3 بار ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے بیت المعمور کے بالکل نیچے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، پھر حضرت شیث علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے کی، پھر قوم عمالقہ نے تعمیر کی، اس کے بعد قبیلہ جریم نے تعمیر کی سعادت حاصل کی، پھر قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب نے، اس کے بعد کی تعمیر قریش نے کی، جس میں کعبے کا کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثل و بے مثال بھی بن نفسہ نفیس شریک رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تعمیر ہوئی، پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں تعمیر کی گئی، اور اب تک سب سے آخر میں سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد نے 1004 ہجری میں اس کو تعمیر کروایا، جو آج تک موجود ہے۔ یہ بادشاہ سلاطین آل عثمان سے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک کی مانند ہے اور اس کے 4 کارنرز ہیں۔ سب سے پہلا کارنر وہ کارنر ہے جس میں حجر اسود نصب ہے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ کعبہ کے دروازے والے کارنر کو رکن عراقی کہا جاتا ہے، رکن عراقی کے بعد والے کارنر کو رکن شامی کہا جاتا ہے۔ کعبہ کے سائڈ پر بارش کے پانی کے لیے ایک پرنالہ ہے جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے، اور رکن شامی کے بعد جو کارنر ہے اسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی اونچائی تقریباً 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر طرف سے مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال ذی الحج کے مہینے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو قصوہ بھی کہا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کا آغاز کب ہوا اس بارے میں مختلف کتابوں میں الگ الگ معلومات موجود ہیں، لیکن بہت سی کتب میں درج ہے کہ تاریخ میں پہلی بار غلاف کعبہ یمن کے بادشاہ طب الحمیری نے بنوایا۔ اس نے مکہ سے واپسی پر ایک موٹے کپڑے کا استعمال کروا کر غلاف کعبہ تیار کروایا۔ پچھلے کئی ادوار میں مصر کی جانب سے غلاف کعبہ کو تحفتاً بھجوایا جاتا تھا۔ اس دور میں جمال عبد الناصر حاکم تھے، لیکن 1962 میں شاہ سعود نے شاہ فیصل کو غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے کارخانہ لگانے کا حکم دیا۔ تب سے لے کر آج تک غلاف کعبہ کی تیاری مقامی طور پر کی جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے دور میں اس غلاف کی تیاری کے لیے الگ سے ایک محکمہ قائم کیا گیا اور اس کام کے لیے ایک کارخانہ بھی لگایا گیا۔ غلاف کعبہ کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں تجربہ کار ٹیم کا انتخاب کیا گیا۔ اس ٹیم میں تقریباً 200 سے زائد ماہرین شامل تھے، جن میں تجربہ کار افراد جو سائنسی اور علمی طور پر قابلیت رکھتے تھے، ان کو مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے امور کی ملازمت دی گئی۔ خانہ کعبہ کی غلاف کی تیاری کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے اس کو پہلے پاک کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال کیے جانے والے ریشم کو اسی پانی سے پاک کیا جاتا ہے۔ اس غلاف کو بنانے کے لیے ریشم، چاندی اور سنہری تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
غلاف کی تیاری میں استعمال کی جانے والی ریشم، چاندی اور سنہری تاروں کو مختلف ممالک سے حاصل کیا جاتا ہے، جس میں اٹلی اور جرمنی سر فہرست ہیں۔ ریشم کو کالے اور ہرے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور خاص کیمیکلز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ غلاف کی تیاری کے لیے ایک ایک دھاگے کو کئی ٹیسٹ اور مراحل سے گزارا جاتا ہے، جس میں دھاگے کی مضبوطی، اس کی ساخت، موٹا یا باریک ہونے کا تعین، میچنگ، رنگ نہ اترنے اور دھات کی تاروں کے ساتھ استعمال تک شامل ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں تجربہ کار ٹیم اس کا تجزیہ کر کے تمام ٹیسٹ اپنی نگرانی میں کرتی ہے۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو تقریباً 3 میٹر تک اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے یعنی خانہ کعبہ کی اطراف کو سفید کاٹن کے کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے تاکہ غلاف کعبہ پھٹنے سے محفوظ رہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے مناظر ہر مسلمان کے لیے نہایت روح پرور ہوتے ہیں، اور جب نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے تو پرانے غلاف کعبہ کو چھوٹے چھوٹے کئی ٹکڑوں میں محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے اور بوقت ضرورت سعودی عرب میں مسلمان رہنماؤں کو تحفتاً دیا جاتا ہے جو سعودی عرب کا دورہ کرتے ہیں۔ ہماری آنے والی ویڈیو مسجد حرام کے بارے میں ہوگی، جو بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کی جائے گی۔